حضور نے بیٹی کو دیکھا چادر پھٹی کو چھپا رہی ہے بیٹی، ابا نہ دیکھ لیں، او فاطمہ چادر پھٹی ہے نہ چھپا، یہ چادر پھٹی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کاش یہ چادر مجھے اپنے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اور لوگوں مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی، تو توبہ کرو۔ نوجوانوں کب تک چپ کے فلم دیکھنے والوں، راتوں کو گناہ کرنے والوں، کوئی دن آئے گا کہ توبہ کرو گے؟ کون سا دن آئے گا؟ کون سا دن آئے گا؟ مجھے بتاؤ آپ کب آئے گا وہ دن جب ہم کہیں گے مالک تیری طرف پلٹ رہے؟ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، اتنی خوبصورت تھی کہ پورا علاقہ اس کے پاس آتا تھا، وہ فاحشہ تھی، خوبصورتی نے اسے فاحشہ بنا دیا، پورے اس نے بڑی محل بنا لیا، لوگ نکل کے اسے دیکھتے تھے، دن میں اسے طے کرتے تھے، رات کو اس کے پاس جاتے تھے، بڑا محل بنا لیا، بڑا دروازہ خوبصورت۔ ایک رات ایک دن میں ایک نیک آدمی گزر رہا تھا، گزر تو گیا مگر 1 مہینے لگاتار دعا مانگتا رہا سجدے میں، مولا اس عورت کی نظر نے میرے دل کو برباد کر دیا، مجھے بچا لے اس گناہ سے۔ 1 مہینے لگاتار، اور نگاہی سے شروع ہوتی ہے کہانی۔ مجھے دل پہ ثانی فرماتے ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے۔ یہ جو زنا ہے نا، ساری بے حیائیوں میں بڑی بے حیائی ہے۔ یہ زنا مکافات عمل ہے، جو کرتا ہے اس کے گھر سے اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ یار دیکھیں وہ پوری رات رویا مگر 1 مہینے میں دل کا اثر نہیں گیا، اسی عورت کے پاس آیا، سارا کچھ بیچ کے لے، بتا کب آ جاؤں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جانا، فلاں دن گیا، رات کو بولا تیرے بغیر بے قرار رہا 1 مہینہ، تو ہے کتنی حسین، قریب گیا، حسن کا موقع ہے، عطر سے عطر بیس، عطر جو ہے وہ چھڑکا ہوا ہے، معطر فضا ہے، خوبصورت لڑکی ہے، بہترین حسینہ ہے، اپنے وقت کی سب سے خوبصورت عورت، یہ جوان آدمی قریب گیا، اس کے قریب باتیں کرنے لگا، باتیں کرتے کرتے ہاتھ پکڑنے والا تھا، ایسے کر کے ہاتھ کانپا، مومن کی پہچان ہے، پیچھے آ گیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ پسینے آ گئے، اور کیوں پسینے میں نہ آ رہا ہے؟ کہنے لگا میری طبیعت خراب ہو گئی، صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی، صحیح بتا۔ کہنے لگے صحیح بتاؤں کہاں؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتا ہوں نا تو مجھے اللہ دیکھتا ہے، اور اب جب میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کے چلا گیا، روتا ہوا، سسکتا ہوا، عورت کے دل میں زخم پیدا ہو گیا، کہنے لگی مالک میں تو پوری زندگی گنہگار ہوں، ایک دن آیا تو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں تو پوری زمانے کی گنہ، میرا کیا ہوگا؟ موسیٰ کے پاس چلی جا، تقریر کر رہے تھے، جا کے بولی موسیٰ سے میری بات کراؤ۔ موسیٰ نے اب نام سنا نا، بھگاؤ اس بدبخت کیوں آئی ہے میرے پاس، بیچ محفل میں کوئی اتنی گندی عورت کا نام لے دے، بھگاؤ۔ نام سن کے آواز سن کے چلی گئی، دروازہ بند کر کے روئی، مالک میرے مالک تیرے موسیٰ نے تو بھگا دیا ہے، یہ بتا اب تو اگر بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمیں بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کی بولی مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے میں دنیا میں لگ گئی تھی مگر اب پلٹ کے کہتی ہوں مجھے معاف کر دے۔ ایسی روئی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، بولے مالک دیکھ کوئی آ گیا، میری عزت ہی خراب کرے گا مگر دروازہ نہیں کھولنا۔ دوسری بار دستک، تیسری بار زور سے کسی نے دھکا مارا، سمجھی توڑ تو نہیں دے گا، دروازہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ آپ کیوں آئے؟ آپ نے تو بھگایا تھا۔ کہ مجھے کیا پتا تھا عورت، تجھے بھگا کے ابھی میں آیا تو جبرائیل آئے، اور اس نے کہا جبرائیل نے، اللہ فرماتا ہے اس بندی سے جا کے موسیٰ کہے وہ جو چپ چپ کے رو رہی ہے نا، اس کے رونے کو اس کے اللہ نے قبول کر لیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ بولی وہ اتنا کریم ہے، کہاں سارے گناہ معاف کر دیے۔ تا آدم کی اولاد اگر زمین آسمان کے برابر تیرے گناہ ہوں اور تو ایک بار سچی توبہ کر لینا اور ایک آنسو تیرا ڈھلک کے چہرے تک آ جائے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ۔ کہہ لگی ایک بار میں کہا وہ اتنا کریم ہے۔ بولی پھر اسی آدمی کے پاس جا رہی ہوں موسیٰ جس نے مجھے توبہ کے لیے جو ہے وہ راغب کیا تھا، اسے ڈھونڈا، 1 مہینے میں ملا، دیکھتے ہی سے پیچھے گر کے مر گیا۔ یہ کہتا ہوا ارے ایک بار دیکھا تھا تو ایمان کا خطرے پڑ گیا تھا، یہ تو میں گھر آ گئی، پیچھے گر گیا، مر گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کروائی۔ پوری کہانی سننے کے بعد علماء لکھتے ہیں پھر اس عورت کے 7 بچے ہوئے، اللہ نے 7 کو ولی بنا لیا۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو حضور کے نام پہ جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ جان دے دیں گے؟ نیچے ہاتھ کر لیں، بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے؟ اور ہاتھ نیچے کریں، اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔
اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، پوری داڑھی رکھنے والے جو آج سے پوری ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، بتائیں کتنے لوگ ایسے جو داڑھی رکھا سکتے ہیں؟ نوجوان ہے کوئی؟ ایک آگے آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، ایک آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے ماشاءاللہ جو اپنے نبی کی پیاری سنت جس میں برکت ہے؟ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، دیکھو آؤ، یہ داڑھی قبر میں جائے گی، حضور دیکھیں گے اسے، اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ ہے کوئی عاشق رسول اور اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے؟ یار داڑھی منانے سے بندہ خوبصورت نہیں ہوتا، رکھانے سے ہوتا ہے۔ ابھی بریلی سے جب جنازہ نکلا نا کچھ سال پہلے، تو ایک غیر مسلم دیکھ کے کہہ رہا تھا یہ بریلی کا احمد رضا کا پوتا اتنا خوبصورت ہے، تو پھر یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا نواسا حسین کتنا خوبصورت ہوگا؟ ہے کوئی اور دوسرا عاشق رسول جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے اس محفل رسول میں؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ دیکھو ہمت کرو، ہماری دعائیں لے لو، اگر کھڑے ہو جاؤ گے تب بھی دعا دوں گا، اور آپ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا جا کر کے۔ ہے کوئی اور عاشق رسول اس مجلس رسول میں؟ ہے کوئی دیوانہ؟ میری بخشش کے لیے تو یہی کافی ہے، ایک آدمی، مگر میں کہہ رہا تھا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے، اس کا جوڑی دار کھڑا ہو جائے۔ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو کہے آج کے بعد دنیا والے کے لیے نہیں مدینے والے کے لیے زندگی شروع کریں گے انشاءاللہ؟ ہے کوئی جس کی چھوٹی داڑھی ہو اور پورا کر لے؟ دیکھیں میں اگر سختی کرنا چاہوں تو کسی کو بھی اٹھا دوں گا، مگر نہیں، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ توفیق انسان نہیں دے سکتا، تبلیغ کر سکتا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا عاشق رسول ہے کوئی؟ یہ اللہ الحمدللہ ایک صاحب ہو گئے، کوئی دوسرا ہے؟ کوئی آدمی، کوئی نوجوان، کوئی بزرگ ہمارا جو آج سے سنت رسول کی نیت کرے، اپنے پیغمبر کی سنت پر لبیک کہہ دے؟ ایک بار اور کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھیں، میری بے عزتی نہیں ہوتی، کوئی نہیں کھڑا ہوگا تب بھی نہیں ہوگی، عزت بے عزتی نہیں مانتا میں ان باتوں کو، میں اس دن عزت مانوں گا جب میری روح نکلتے وقت ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا، اس دن عزت مانوں گا، اس سے پہلے میں کسی کی دی ہوئی عزت کو عزت مانتا ہی نہیں، نہ کسی کی دی ہوئی ذلت کو ذلت مانتا ہوں، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ بھائی میرا دماغ تھوڑا سا اوپر چلا گیا، اس طرف چلا گیا کہ بھائی میری کیا عزت ہے، میرے تو منہ میں ناک میں کیڑے ہوں گے، میں کس کی بات کروں، کیا تکبر کرنا ہے؟ کوئی دوسرا عاشق ہو تو دیکھو کوئی دیوانہ کھڑا ہو جائے، بڑا ہمت کا کام ہوگا اگر کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ ہے کوئی بزرگ، کوئی عاشق، کوئی دیوانہ ہے؟ ایک باری اور کہتا ہوں بھائی دیکھ لیں، سوچ لیں، کوئی نوجوان کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ میری ہر محفل میں نوجوان زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ نوجوان کوئی کھڑا نہیں ہوا ابھی تک۔ نوجوان کوئی بات نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ رکھاؤ گے انشاءاللہ داڑھی؟ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے، آج نہیں تو کل رکھائیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نماز کی نیت کرتے ہیں، جو نیت کرے گا ہاتھ اٹھا کے نمازی ضرور بنے گا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اب مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ میرا پیغام، جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرو، چونکہ مجدد کا انکار مجدد 100 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور ہوتا نہیں ہے، بھیجا جاتا ہے، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے کو نہ مانے، جو بھیجے ہوئے کو نہ مانے، یعنی اللہ کی بات پہ اسے نہیں، اللہ کی بات پہ وہ ایگری نہیں ہے، اپنے پیر صاحب کی وجہ سے، اور اس کے پیر صاحب کو کوئی مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میں الحمدللہ دیکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی نعمت کے طور پہ، میں الحمدللہ غوث پاک کی نسل سے ہوں ماشاءاللہ، نہیں میں جیلانی سید ہوں، کردی سید ہوں، جیلانی، مگر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں اٹھانا، اور میری نسلوں کو بھی کبھی کوئی ایسا میرے بچہ پیدا نہ ہو جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے، کیونکہ اعلیٰ حضرت جس دل پہ پہرا دیتے ہیں نا، اس دل میں نہ وہابی گھستا ہے، نہ دیوبندی گھستا ہے، نہ شیعہ۔ اعلیٰ حضرت کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے نا، ہمیں اعلیٰ حضرت کی
ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ حضور اعلیٰ حضرت کی سچی محبت عطا فرمائے, ہے نا. اور ہمیں ایک نوجوانوں ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار اور کہہ دو, میرا دل خوش ہو جائے گا, مگر دل سے کہنا انشاءاللہ نماز پڑھو گے انشاءاللہ, اپنے دکانوں کے قریب میں دکانوں میں مصلی رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں اور میرے اٹھ کے نہ جائیں, ابھی میرے بعد ہندوستان کے بڑے اچھے ہمارے پرانے دوست خطیب ہیں مولانا ذاکر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں, وہ تقریر کریں گے, ان کی تقریر آپ نے سننی ہے. اور ابھی ایک شاعر صاحب کو بھی نعت پڑھنی ہے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے ذرا معاف کر دیجئے, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے. اور نوجوانوں کچھ باتیں میری لگ گئی ہو نا تو یاد رکھنا, موت کبھی میسج نہیں کرتی کل آ رہی ہو, موت آئی جاتی ہے, تو توبہ کر لو, روز توبہ کیا کرو. پتہ نہیں چلے گا نہ مجھے نہ آپ کو کب مرنا ہے, لہٰذا روز مرنے والا دن بناؤ. رات کو سوتے وقت کہا کرو مولا آج تو بستر پہ سو رہا ہوں, مگر ایک دن, ایک سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں ایسا آئے گا کہ قبر پہ سوؤں گا, قبر کے اندر سوؤں گا. مالک مجھ سے مجھے معاف کر دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ اس بچے کو سلامت رکھے, اس کے باپ کو سلامت رکھے, آپ سب کو سلامت رکھے. شہباز پور ماشاءاللہ بہت اچھا گاؤں ہے, اچھا اس وجہ سے کہ یہاں غوث اعظم کے ماننے والے رہتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے لیے دل سے دعا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میری بہنیں بیٹیاں جو سن رہی تھیں اللہ انہیں بھی برکت عطا فرمائے. آئے توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام